بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ لیٹسٹ خبریں ہیں اور خبریں ہیں جناب، ہمارا دشمن بہت زیادہ پریشان ہے اور دشمن کی فوج بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ جی ہاں بالکل، بھارتی فضائیہ اور بھارت کی زمینی فوج دونوں انڈین افواج کے سربراہان نے جو دلی سرکار کو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ یہ سردیاں بھارتی فوج کے لیے، بھارتی فضائیہ کے لیے وبال جان ثابت ہو سکتی ہیں، اور ہمارے پاس ایسی دفاعی صلاحیتیں نہیں ہیں، ایسے وسائل نہیں ہیں کہ ہماری افواج اتنی بڑی تعداد میں پاک بھارت سرحد پہ اور چائنا انڈیا سرحد پہ بیک وقت دونوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اور اس میں چائنا نے تو بالکل ہی دھو کے جواب دے دیا ہے، چائنا کے ساتھ تو کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ لیکن اب جو ان کو فکر لاحق ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی فوجیوں کا سردیاں جو ہے وہ گزارنا سرحدوں پہ، چائنا کی سرحد پہ اور پاکستان کی سرحد پہ، یہ کیا کہنا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ ناقابل یقین ہے اور ناقابل برداشت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں متنازع سرحدوں پہ اس وقت انڈیا کے تعلقات اور کشیدگی وہ مہا زیادہ ہو چکی ہے، اور خاص طور پہ یہ سردیاں پہلی سردیاں ہیں کہ جب افغانستان کا معاملہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور طالبان کی طرف سے بھی انڈیا کو اپنی سلامتی کے لیے شدید ترین خطرات لاحق ہیں۔ یہ وہ خطرہ ہے جس کی وجہ سے یک نہ شد، دو شد بلکہ سہ شد ہو چکا ہے۔ تین اطراف سے انڈیا جو ہے وہ گھبرایا ہوا ہے۔ ایک رپورٹ ہے باقاعدہ طور پہ جو انڈین ایکسپرٹس کی رپورٹ ہے، غیر ملکی ذرائع ابلاغ نے اس کو فاش کیا ہے، اور ہزاروں بھارتی فوجی ہمالیہ کے یخ بستہ خطے میں مسلسل دوسری سردیوں میں تعینات کیسے رہ سکیں گے۔ اور اس میں جو مسئلہ ان کو درپیش ہے، کیونکہ آخری مذاکرات جو ہوئے دونوں کور کمانڈرز کے درمیان چائنا اور انڈیا کے، وہ ہو گئے ناکام، اور چائنا نے انڈیا کے تمام مطالبات کو غیر حقیقی اور غیر معقول کہہ کے مسترد کر دیا تھا۔ اور اب سینٹر آف چائنیز انالیسز اینڈ اسٹریٹجی سے منسلک جو ماہرین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چین اپریل 2020 کی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹے گا، اور بھارت اس مطالبے پر اصرار بے شک کرتا رہے، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اب بھارت کے ساتھ مزید دو ہاتھ کیے جائیں گے۔ یہ ہے چائنا، اور اس میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ تقریباً 50,000 سے اب 3 گنا زیادہ فوج بھیجنی پڑ رہی ہے انڈیا کو چائنا کے بارڈر پہ، اور ان کے پاس وسائل ہے نہیں، نہ تو اتنی فوج ہے اور نہ ہی وسائل ہیں، کیونکہ 3000 کلومیٹر لمبی سرحد پہ جو اتنی بھاری بھرکم فوج تعینات کرنا بھارت کے پاس کیا کہنا چاہیے گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہزاروں فوجی لداخ میں تعینات کیے گئے ہیں، اور اس جگہ کو دونوں ممالک جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور چائنا خاص طور پہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اور جو سچویشن ہے اس وقت گراؤنڈ پہ وہ یہ ہے کہ یہ دشوار گزار پہاڑیاں ہیں، وہ انڈیا کی طرف سے انڈین جو فوجی ایکسپرٹس ہیں، انڈین ایئر چیف بھی اور آرمی چیف بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلسل چائنا جو ہے وہ بھارت کے بارڈر پر، تبت کے بارڈر پر عسکری صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے، ایئر فیلڈز کو جدید بنا رہا ہے، رہائشی علاقے بنا رہا ہے، ہیلی پیڈز بنا رہا ہے، اور اسلحہ کے ذخائر اور دوسرا ملٹری انفراسٹرکچر جو ہے وہ وہاں پہ بڑی تعداد میں تعمیر کر رہا ہے۔ اور ان حالات میں جو انڈین آرمی ہے اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور آپس میں فرق بہت ہے صلاحیت کا اور وسائل کا اور طاقت کا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کچھ جو چائنا ہے وہ برق رفتاری سے ساتھ کر رہا ہے۔ آرمی چیف خود بھی، انڈین آرمی چیف وہاں جا چکے ہیں، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ مذاکرات
چائنا کے جو عزائم ہیں وہ مذاکرات صرف کر رہا ہے ہمیں انگیج کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے۔ چائنا کا کوئی ارادہ نہیں، بلکہ ہمیں اس وقت جو سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ چائنا کی سرحدوں سے ہی ہے، اور اگر ہم نے چائنا کو نہ روکا تو معاملات کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں۔ پھر اگلی بات جو اس رپورٹ میں کہی گئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چائنا کی جو اس وقت دفاعی صلاحیت ہے وہ خواہ ایئر ہے یعنی کہ فضائی صلاحیت ہے، خواہ وہ بری صلاحیت ہے، یا ادروائز ان کے پاس عددی اعتبار سے بھی وہ ہم سے بہت آگے ہیں چائنا جو ہے، جبکہ جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی بہت آگے ہیں۔ ان کے پاس ڈیفنس سسٹم ہے بہترین چائنا کے پاس، جو کہ انڈیا کیا وہ امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے، ایسا جدید ترین ہے۔ اور اگلی بات جو کہی گئی ہے اس رپورٹ میں وہ یہ ہے کہ چین کے مقابلے میں جو بھارت کے ہتھیار ہیں اور ساز و سامان ہے، وہ جو بھارت کی اقتصادی صلاحیت ہے وہ اس حد تک بھارت کی معاشی حالت اور اقتصادی حالت اس حد تک بگڑ چکی ہے کہ بھارت کو چائنا کے برابر آنے کے لیے تو ایک مدت درکار ہے، بلکہ ایک کیا کہنا چاہیے ایک ریزنیبل مقابلے کے لیے بھی ابھی اس کے پاس کوئی کمپیریزن نہیں، اور انڈیا کے پاس نہ وسائل ہیں کہ وہ فوری طور پہ اپنی اس معاشی بدحالی کی موجودگی میں کوئی نئے ہتھیار ہی خرید سکے۔ اور دوسری جانب ایک اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھارت کی جو اقتصادی حالت ہے وہ اس حد تک بگڑی ہوئی ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہزاروں بھارتی فوجیوں کو بلند ترین پہاڑی چوٹیوں پہ، برفانی چوٹیوں پہ ٹھہرانے کے لیے جو ساز و سامان ہے، جو جدید ترین ساز و سامان چاہیے، وہ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ اس کی اقتصادی حالت ایسی نہیں ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہنگامی بنیادوں پہ اس کو عالمی منڈیوں سے یہ ساز و سامان خریدنا پڑے گا۔ میں ایک مثال آپ کو دے دوں کہ چائنا کہہ رہا ہوں سیاچن جو ہے وہ بہت محدود ایک ہے فوجی بیس ہے، جہاں پہ چائنا انڈیا اور پاکستان کی فوجیں جو ہیں آمنے سامنے ہیں سیاچن گلیشیئر پہ، تو وہاں کے لیے بھی انڈیا کو بھی اور پاکستان کو بھی بے گناہ جو ہے وہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ وہاں کا جو دفاعی وہاں کے جو کیا کہنا چاہیے لباس، وہاں کے جو ٹمپریچر، اس ٹمپریچر میں رہنے کے لیے جو انتظامات کرنے پڑتے ہیں وہ انبلیویبل اور مہنگے ترین ہیں، اور اس میں ہمارے جوان جو ہیں، ہمارے بھی جوان ان کے اعضاء ضائع ہو جاتے ہیں جوانوں کے، افسروں کے، اور وہ فریز ہو جاتے ہیں اور ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انڈیا کو ہم سے بھی کئی گنا زیادہ صرف سیاچن پہ اور کارگل پہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو اب ادھر تو چائنا کے ساتھ تو اس کا بہت بڑا بارڈر ہے، لہٰذا یہ ایک مصیبت آن پڑی ہے۔ اور اگلی جو خطرہ ہے، جو اگلی رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے تو ہم صرف پاکستان ہمارے لیے خطرہ تھا، یا پاکستان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہوتا تھا، خواہ وہ سیاچن ہے، خواہ وہ لائن آف کنٹرول ہے اور کارگل ہے۔ اب تو پاکستان سے زیادہ خطرہ چائنا سے ہے، اور چائنا کو سپورٹ کرے گا پاکستان۔ جب بھی اس طرح کی کوئی شرارت ہوئی اور چائنا نے آگے بڑھنا ہوا تو پاکستان جو ہے وہ ہمیں انگیج کرے گا کہیں اور چائنا کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور اس ایریے میں، اس سپیس میں چائنا ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور مزید رقبے ہم سے لے سکتا ہے۔ تو یہ دوسری بری کے ساتھ بحری اور فضائی تینوں میدانوں میں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، باوجود اس کے کہ کوارڈ میں بھی شامل ہوا تھا انڈیا، اور اس کے بعد کوارڈ کے بعد امریکہ نے بھی اس کو ہاتھ دکھا دیا، اور جو اسٹریٹجک ڈیفنس کولیشن بنا انڈیا کہہ رہا ہوں امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کا، اس میں انہوں نے انڈیا اور جو ہے جاپان کو بھی نکال دیا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت انڈیا کی، اور اس میں
مزید یہ کہ وہاں پہ ہلاکتیں بہت ہو رہی ہیں اور جو بھارتی فوج کے اندر خودکشیوں کا رجحان بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور ابھی حال ہی میں بھارتی فوج کی خاتون لیفٹیننٹ کرنل نے خودکشی کر لی، اور اس کا شوہر بھی فوج میں کرنل ہی تھا، اور ابھی تک وہ کہتے ہیں وجہ نہیں سمجھ آ رہی۔ لیکن جو اگر ہم دنیا بھر کی افواج میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو خودکشی کی شرح ہے وہ اس وقت انڈین فوج میں، انڈین آرمی میں سب سے زیادہ ہے، اور خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر میں تعینات جو ہے وہ فوجی انڈین فوجی وہ زیادہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ لیکن اب یہ معاملہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ اسی دوران ایک اور دھمکی دی ہے چائنا نے، وہ ہے جی بھارتی ریاست اروناچل پردیش پہ دوبارہ تلخی ہوئی ہے انڈیا کی اور چائنا کی۔ وہ یہ ہے کہ اروناچل پردیش یہ اس پہ کلیم ہے چائنا کا، اور چائنا کہتا ہے یہ ہمارا لازم و ملزوم انٹیگرل پارٹ ہے چائنا کا، جیسے اٹوٹ انگ کہتا ہے مقبوضہ وادی کو انڈیا، اسی طریقے سے چائنا جو ہے اس کو انڈیا کو چائنا کے سے سننا پڑتا ہے کہ اروناچل پردیش پوری ریاست ہے، اس کا وہ سارے کا سارا چائنا کا علاقہ ہے، انڈیا کا نہیں، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ تبت کا حصہ ہے، جو چائنا کا تبت کا علاقہ ہے اس کا بھارتی ریاست اروناچل پردیش اس کا حصہ ہے، اس لیے یہ زیر انتظام علاقہ بھارت کے ہے لیکن ہے یہ چائنا کا، اور یہ ہم جلد بدیر اس کو واپس لیں گے۔ اور وہاں پہ وزٹ کیا ہے انڈیا کے نائب صدر نے، اس پہ چائنا نے خبردار کیا ہے کہ یہ کام آپ چھوڑ دیں، ہمارے علاقے میں بھارتی نائب صدر کا کیا کام۔ اور چینی ترجمان نے کہا کہ ہم بھارت پر زور دیتے ہیں کہ وہ چین کے ان اہم خدشات کا احترام کرے، کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے گریز کرے جس سے سرحدی مسائل مزید پیچیدہ اور وسیع ہونے کا خدشہ ہو۔ چینی وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا کہ سرحدی مسئلے پر چین کا موقف مستقل اور واضح رہا ہے، اور چینی حکومت نے کبھی بھی نام نہاد اروناچل پردیش کو تسلیم نہیں کیا، جو بھارت کی جانب سے یک طرفہ طور پہ اور غیر قانونی طور پہ قائم کی گئی ہے۔ اس علاقے کا تعلق ہے تو صرف اور صرف چین سے ہے، چین کسی بھی بھارتی رہنما کے دورے کا سخت مخالف ہے۔ یہ ہے چین، اور اس میں اروناچل پردیش جو کہ علاقہ ہے تبت کا، اور بھارتی قبضے کو چائنا تسلیم نہیں کرتا۔ یہ ایک نئی مصیبت ہے، اور لداخ پہ تو آلریڈی مذاکرات ناکام ہو ہی چکے ہیں۔ پھر مزید یہ کہ یہ ساری صورتحال صرف چائنا کے ساتھ ہے، اور چائنا اتنا ٹف ٹائم دے رہا ہے، جبکہ دوسری جانب چائنا کی اگر آپ اپنی ساز و سامان دیکھ لیں تو وہ اس وقت امریکہ اس کا ہدف ہے، امریکہ ہدف ہے، اور امریکہ اکیلا بھی مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے چائنا کا، چاہے جایا کہ انڈیا اس کے بارے میں تصور کرے تو دلی کافی پریشان ہے، اور بھارتی فوج مکمل طور پہ بلیک اینڈ وائٹ میں کہہ رہی ہے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اگر ہم سے مقابلہ کروانا ہے تو پہلے 9 من تیل لے کے اور پھر رادہ ناچے گی، یعنی پہلے جدید ترین اسلحہ خرید کے دیں، جدید ترین ہمیں فائٹر جیٹ خرید کے دیں، ڈیفنس سسٹم خرید کے دیں، اس کے بعد ہم لڑنے کی پوزیشن میں ہوں گے، ادروائز نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔